اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، آٹا گھونتے وقت عورتیں یہ غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ آج کی ہماری ویڈیو عورتوں کے لیے بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی بہنوں کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کو آٹا گھونتے وقت کرنے سے ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کی بچی ہوئی روٹی کو پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے اور بچی ہوئی روٹی کو کھانے سے کون سی برکت آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ دستے ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کر لے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت اور احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت بھی تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پوچھا، حضرت علی، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہوتی ہے۔ یہ سن کر عورت پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی نے فرمایا، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور اللہ کی کوئی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکیں۔ اے عورت، اس عمل سے رزق اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کرے گا۔ رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی نے دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟
تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غم زدہ ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو وہ شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے، بلکہ ہمارے آقا کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے، باسی روٹی سنت سمجھ کر استعمال کر لی جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جس گھر میں سرکہ موجود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی، اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ دور غربت کا دور تھا، لیکن خود ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ آٹا پھونک کر صاف کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ بہرحال آج کل کے دور میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے تو ہم کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہی ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ میں جو کی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔